بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، لیکن میں اپنی زندگی کی الجھنوں میں کھویا ہوا تھا۔ آج بھی میں اپنے گھر میں بیٹھا اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آ کر مجھے کھانا کھلا دے۔ زندگی نے ایسی کیا پلٹی کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی میں محتاج ہو گیا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا۔ میں جسے اپنی زندگی پر، اپنے عہدے پر، ہر چیز پر بڑا فخر اور غرور تھا، آج پل پل کی تنہائی کاٹ رہا تھا۔ اور اس تنہائی سے کئی زیادہ اہم میرا وہ خالی پیٹ تھا جو بار بار مجھے زندگی کو ختم کرنے پر کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور آج میری ہمت جواب دے گئی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں رو رو کر تھک چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری یہ حالت کس وجہ سے ہے۔ ہر ایک چیز کا مجھے اچھی طرح علم تھا، اور آج میں اپنے تمام گناہوں پر شدت سے نادم تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ میری یہ ندامت مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دے گی۔ کافی دیر آنکھوں میں نمی رہنے کے بعد سارا منظر دھندلانے لگا، اور وہی گھر جو میری تنہائی کا کم از کم تھا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ گھبرا کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ نہیں جانتا تھا کہ باہر جا کر میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جسے میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھوں گا، اور جسے دیکھنے کے بعد میرا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ میں شاید گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں پیٹ پر پتھر باندھے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ منزل کیا ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا، اس کے بعد میں اللہ سے یہ امید کیسے کر سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے رزق کے دروازے کھولے اور مجھے میرے گناہوں پر معاف کر دے۔ میرا گناہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ میں اپنے رب سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں، لیکن شاید خدا کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ مجھے اپنی ماں یاد آنے لگی، اور ماں کے بعد وہ بے وفا بیوی جس کو میں نے چھوڑ دیا، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ترجیح دیتی تھی۔ لیکن مجھے کبھی کبھی میری بیوی اپنی جگہ ٹھیک لگتی۔ اللہ نے تجھے سبق سکھانے کے لیے میری زندگی میں بھیجا، لیکن میں نے اسے سبق سیکھنے کی بجائے اپنی ماں کو ہی سبق سکھا دیا، وہ بھی ان کے نہ کردہ گناہ کا جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ تھک ہار کر پسینے میں شرابور میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا دم نکل جائے گا۔ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے جا لگا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کئی دنوں سے فاقہ زدہ ہوں، جبکہ میں نے پرسوں ہی تو ایک بن کھایا تھا لسی کے ساتھ، اور یہ بھی میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ میں تو پل پل کی روٹی کا محتاج تھا۔ ایسے میں یہ نعمت مل جانا بہت بڑی بات تھی۔ گھر آ کر میرے سارے ضبط کیے بندھن ٹوٹ رہے تھے۔ میں خود ٹوٹ رہا تھا، میرا بدن چور ہو رہا تھا۔ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد بھی 2 4 پیسے ہاتھ آ جائیں اور کوئی کھانا دینے والا نہ ہو تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اپنے آپ کو وہیں فٹ پاتھ پر ختم ہو کے دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور میں دنیا تو برباد ہو گئی، آخرت میں بھی میری بربادی ہو جائے گی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں بند ہوتی آنکھوں کو بار بار کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کاش کوئی امید آئے۔ پھر اللہ کی رحمت کا نزول مجھ پر ہوا، اور جو میں نے منظر دیکھا وہ میں قیامت تک نہیں بھول سکتا۔ ایک لینڈ کروزر گاڑی دوڑتی ہوئی میرے بالکل سر پر سے گزری۔ مجھے لگا کہ یہ مجھے ختم کر کے دم لے گی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی مجھے میرے سارے گناہ یاد آ رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر میں بچ گیا۔ گاڑی میرے سامنے رکی، ڈرائیور فوراً نیچے اترا اور صاحب صاحب کر کے اپنے ہاتھوں میں موجود کھانا مجھے کھلانے لگا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا، ناقابل یقین منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا جو ناقابل بیاں تھا۔ نا سمجھی سے میں ڈرائیور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ صاحب جی بہت دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں معلوم ہے، بس کھانا کھائیے، سوال مت کیجیے۔ لیکن میری نظر ڈرائیور پر نہیں، بلکہ میری نظر ڈرائیور کے پیچھے کھڑی عورت پر تھی
जिसे मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। और जब मेरी आंखें, मेरा पूरा बदन और इस औरत को पहचान गया, तब मैं अपनी जगह उछल पड़ा, क्योंकि मैं इस औरत को अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा सर चकराने लगा, जहन माऊफ हो गया, भला ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा और उसके बाद मेरा जहन धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। शायद ये सदमे का असर था, या फिर वो सालों को पहचान लेने के बाद जिस्म में अलग खुशी थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मैं होश में डूब गया, बेहोशी की दुनिया में कदम रखने लगा। वहां कदम रखने से पहले मुझे माजी का एक एक मंजर याद आ रहा था, जिसकी वजह से मैं इस हाल में पहुंचा। और सामने खड़ी औरत की मुस्कुराहट ने मुझे सब कुछ बावर करवा दिया था कि वो भी मुझे कभी नहीं भूली और इसमें हमेशा याद रखा। तभी जब मेरी सांसें उखड़ रही थी तो उसने मुझे रब के हुक्म से बचाने की कोशिश की, और उसके ऐसे बचाने से मेरे अंदर ताजगी दौड़ गई। लेकिन मेरा ज़हन इस बात को कबूल करने से इनकारी था। आहिस्ता आहिस्ता गहरे सदमे के ज़ेरे असर अंधेरे में डूबे रखना, और बंद होती आंखों से जो आखिरी मंजर मैंने देखा, वो मेरा माजी था, जहां मैंने एक औरत पर बहुत जुल्म किए, वो जिसका नतीजा आज मैं भुगत रहा था। पर आज बाजी पलट गई और मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। मेरा नाम अहमद है, अपने वालदैन का कोई अकलौता बेटा। मुझसे बड़ी दो बहनें और मैं एक ही बेटा था, इसलिए वालदैन की आंखों का तारा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरी दोनों बहनों को लाड़ प्यार नहीं किया, लेकिन मेरी दोनों बहनों की दुआओं का नतीजा था कि मैं पैदा हुआ तो अम्मी अब्बू की दुनिया मुकम्मल हो गई। इससे पहले अम्मी अब्बू को दुनिया ताने दे देकर थक चुकी थी कि तुम दोनों तो बेनामो निशान मर जाओगे, तुम्हारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होगा। ये बातें मुझे मेरी बड़ी बहन बताया करती, और मैं हंस पड़ता इन लोगों की सोच पर और उनकी जहनियत पर। लेकिन नहीं जानता था कि मेरे वालिदैन को तो मेरे साथ भी बेसहारा बेनामो निशान जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये वक्त बताता है कि वो कैसे मरते हुए ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। मैं 5 बरस का था, जिंदगी की हर खुशियां मुयस्सर थी, माँ बाप अपना पेट काट कर मुझे पाला करते। अब्बू ने पहले तो मजदूरी करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ठेका लेना शुरू कर दिया, और ठेका लेने की वजह से हमारे घर के हालात बेहतर होते चले गए। वो इंतहाई दिल जमी से अपना काम करते थे, इसलिए हर कोई उनसे अपना काम करवाना पसंद करता। ऐसे में अब्बू ने एक टीम बनाई और अब वो ठेकेदार बन चुके थे। अम्मी अब्बू इस कामयाबी से बहुत खुश थीं, और सारा क्रेडिट मुझे दिया जाता था कि अहमद के पैदा होने से ही ये सब कुछ हो रहा है। अहमद की वजह से आज हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं। मैं जब जब ये सुनता तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता, और मैं फख्र से फूले नहीं समाता कि बिल्कुल ऐसा ही था। दिन गुजरने लगे, बहनें बड़ी हो चुकी थीं और मुझ में और बहनों में काफ़ी फ़र्क था। लिहाजा जब मैं 11 साल का था, तब इन दोनों की शादी हो चुकी थी, और मुझे अक्सर समझाती कि अब अम्मी अबू तुम्हारे हवाले हैं, तुम्हें अब इनका ख्याल रखना है। हालांकि वो अक्सर मैके आया करती थी और उनका खूब ध्यान रखती, लेकिन मैं बिगड़ चुका था। मुझे अपनी ज़ात ज़्यादा अजीज़ थी, क्योंकि शुरू से ही मुझे ज़्यादा अहमियत मिली थी। माँ बाप की मेरी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं थी। दिन गुजरने लगे, मैं अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। अब्बू बूढ़े हो गए तो उन्होंने चाहा कि मैं भी ठेके लेना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब्बू आप कैसी बातें करते हैं, मैं पढ़ लिख रहा हूँ और ये मजदूरी करूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। तब पहली बार मैंने अपने वालिद साहब की आंखों में नमी देखी, जो मेरी बातों की वजह से चोट पहुंचने के बाद आंखों में उतर आई थी। मैं बेहद बिगड़ा हुआ शहजादा बन चुका था, जिसे अब कुछ कहने से पहले 100 बार सोचा जाता था या डरा करता। बहनें अक्सर मुझे घर आकर समझाती कि अब तुम माँ बाप के सहारा बनकर उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करो। अब्बू को अगर ऐसा चाहते हैं, अगर तुम्हें उनकी ज़रूर ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये करना पड़े तो भी करो। पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाए तो ये सारी चीज़ें छोड़ देना, लेकिन घर में आमदनी का सिलसिला तो जारी रहेगा, क्योंकि अब अब्बा तो वो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन मुझे इन बातों की बिल्कुल भी रहम ना आया। मैंने अपने वालिद साहब को ये कह कर इनकार कर दिया कि अब्बू जब जब तक आपकी जान में जान है, तब तक आप काम करते रहें।
میں پڑھ لکھ کر سارے گھر کا خرچہ اٹھا لوں گا، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ میں نے اکثر بوڑھے انسان دیکھے ہیں جو اتنی ضعیفی کی عمر میں بھی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کام کر لیا تو کوئی بڑا نام نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار میں نے اپنے والد صاحب کو چپ ہو جاتے دیکھا اور امی نے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اس کے بعد کافی مہینوں تک میں نے نوکری کی تلاش نہیں کی۔ ابو مجھے نوکری کی تلاش کرنے پر زور دیتے تو میں چیخ کر اور چلا کر انہیں خاموش کروا دیتا کہ ابھی تو پڑھائی سے فارغ ہوا ہوں، تھوڑا تو آرام کرنے دیں۔ آپ لوگوں کا تو بس نہیں چلتا کہ آپ لوگ مجھے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے۔ ابو اس وقت کافی بیمار رہنے لگے تھے، لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر نصیحت کی تھی کہ بیٹا، کاہلی اور سستی کبھی کام نہیں آئے گی۔ اپنی ماں کو دیکھو، خود کو دیکھو، مجھے چھوڑ دو۔ میں کسی گنتی میں نہیں آتا، لیکن تمہیں اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہنوں کی شادی میں کر چکا ہوں، پر ماں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے تمہارے لیے دعائیں مانگتے دیکھا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے، اسے کبھی چوٹ نہ پہنچانا، بلکہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اور ابو کلمہ پڑھنے لگے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو کلمے کی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی جگہ حیران رہ گیا کہ زندگی اتنی ناقابل یقین بھی ہوتی ہے۔ ابھی تو میں ان سے باتیں کر رہا تھا، ابھی تک تو وہ مجھے ماں کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اتنی جلدی وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی اور صدمہ ہوا، اور اسی حیرت اور صدمے میں کئی دن گزر گئے۔ امی بیوہ ہو چکی تھیں، بہنیں اپنے گھر کی تھیں، ایسے میں گھر کا سارا بوجھ مجھ پر تھا۔ سچ کہوں تو صرف بوڑھی ماں تھی جس کا بوجھ مجھے اٹھانا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مجھے نوکری مل گئی، جس کی تنخواہ صرف 8,000 روپے تھی، اور ابو نے امی کو اتنے اچھے حال میں رکھا ہوا تھا کہ 8,000 تو وہ صرف گھر کے خرچے میں ہی بچا لیا کرتی تھی۔ اب بچت ہی اگر خرچہ بن جائے تو پھر کیا حال ہوگا گھر کا؟ امی اچھی طرح جان گئی تھی کہ، لیکن امی نے مجھے حوصلہ دیا اور صبر کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ بڑی عمر کی تھیں، یہی کوئی 45 سے 50 سال کے لگ بھگ، اور میں اس وقت 22 سال کا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بے بکی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے اپنے محلے کی ایک نئی لڑکی کو پسند کر لیا جو نئے نئے رہنے آئے تھے۔ وہ لڑکی کافی حد تک تیز ترار تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی جان لیا کہ اس کے پاس اچھا خاصا گھر موجود ہے۔ اگر میں اس سے محبت کی پینگیں بڑھاؤں تو یہ گھر میرے نام کر دے گا، جبکہ میں نے اسے صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں صرف 8,000 روپے کماتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس 8,000 میں بھی گزارا کر لوں گی۔ میں نے تمہیں اس لیے پسند کیا ہے کیونکہ تمہارے گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، جبکہ تمہاری بوڑھی ماں ہے، ان کا میں خیال رکھ لوں گی۔ اگر تم مجھے بھی بیاہنا چاہو تو بیاہ لو، میں سادگی سے میں بھی بیاہ کر تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ مجھے اس کی اتنی اجلت کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن میں اسے محبت کرتا تھا تو اس کے خاندان کے دیگر لوگوں پر میری نظر ہی نہ گئی۔ وہ تقریباً 5 بہنیں تھیں، اور شاید ہر بہن کو ماں نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ جسے چاہیں پھنسا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ بڑی بہن کا مشن میرے ساتھ زندگی بسر کرنا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی 2-3 سال بڑی تھی، لیکن مجھ پر عشق کا بھوت سوار تھا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئی تھی، امی سے دعا سلام کرنے کی کوشش کی، پر امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر خبردار کر دیا کہ یہ لڑکی بہت تیز ہے، تم اس سے دور رہنا، اور شادی کا تو نام بھی مت لینا۔ میں امی کو دیکھتا رہ گیا، اور پہلی بار میں نے امی کے سامنے بدتمیزی کی کہ آپ خود تو بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن مجھے اپنی زندگی میں نہیں بسنے دیں گی۔ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس سے میں نے محبت کی ہے، اور وہ میری محبت میں وہ آپ کے پاس آ کر آپ کا حال چال پوچھتی ہے، پر آپ ہیں کہ اسے دھتکار رہی ہیں۔
وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے آپ کا دھیان رکھنے کے لیے اکثر آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور سے ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ میری یہ بات سن کر امی بالکل ہی خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے بہنوں کو گھر پر بلایا۔ بہنوں نے بھی مجھے بہت سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب عشق کا بھوت سر پر سوار ہو جائے تو ساری دنیا دشمن نظر آنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی اس وقت یہی ہوا۔ خوش قسمتی سے میرے معیار کے مطابق نوکری بھی مل چکی تھی، اور کہاں 8,000 سیلری تھی اور کہاں اب 30,000 تک پہنچ گئی۔ ایسے میں میرا سینہ اور زیادہ چوڑا ہو گیا، اور میں نے امی سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب میں اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ اگر آپ شادی سادگی سے کر دیں تو ٹھیک، ورنہ میں خود جا کر اس سے کورٹ میرج کرنے کے لیے راضی کر لوں گا۔ امی بدنامی سے ڈرتی تھی، نہیں سننا چاہتی تھی کہ تیرے بیٹے نے کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کی ہے۔ اس لیے امی نے مجھے اجازت دے دی، اور وہ خود باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر ان کے گھر پر بھی گئیں، جہاں ان کے ڈھنگ عادت اتوار دیکھ کر امی کو سخت تکلیف ہوئی۔ وہ نفاست پسند تھی، جبکہ وہ ایک نمبر کی پوہڑ لڑکیاں تھیں، اور امی نے میری عزت کے آگے دل پر پتھر رکھ لیا۔ شادی ہوتے ہی میں نے اپنی ماں سے آنکھیں پھیر لیں۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ماں بھی سلائی کڑھائی کر رہی تھی، کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ میں پورے 30,000 اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ رہا تھا۔ وہ واقعی میں ایک تیز لڑکی تھی، اور اس نے امی سے شروع سے ہی سائڈ پر لگانا شروع کر دیا تھا، اور کہہ دیا کہ اب میں اس گھر کی مالکن ہوں، آپ کے دن گزر گئے، لہٰذا کوشش بھی مت کیجیے گا میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کی۔ میرا شوہر میرا ہے، اس کی کمائی پر بھی پہلا حق میرا ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کی کمائی پر اپنا حق جتایا، وہی کافی ہے، کیونکہ بیٹے کی کمائی پر بیوی کا ہی حق ہوتا ہے۔ امی نے اس کی یہ بات چپ کر کے برداشت کر لی، اور اپنی محنت جاری رکھی، اور اپنا سارا خرچ اپنی سلائی کڑھائی سے پورا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ماں کی حالت پر ترس آ جاتا تھا، تو میں کچھ پیسے بچا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا، تب وہ رو دیتی، لیکن منہ سے شکایت نہ کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ میری ماں اور بیوی کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ میری بیوی میری ماں کا وجود کسی طور پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس وقت میری آنکھوں پر بھی اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ہی قصوروار ٹھہرایا، تب بھی اپنی بیوی کی غلطی تسلیم نہ کی۔ شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میری بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس کی الماری سے اس کا سونا غائب ہو گیا ہے۔ میں نے پہلی بار اسے ڈانٹا تھا کہ تم میری ماں پر الزام نہیں لگا سکتی، اس نے ساری زندگی عزت سے بسر کی، وہ بھلا کیوں چوری کرے گی؟ لیکن وہ بضد تھی کہ ماں کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اگر وہاں سے سونا نکل آتا ہے تو پھر میں سچی ہوں، اور یہی سچ ہے کہ تمہاری ماں چور ہے۔ اس دن مجھے اپنی ماں پر بہت رحم آیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ بیٹا میں چور نہیں ہوں، تمہاری بیوی نے مجھے خود چور بنایا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے سونا اٹھا کر میری الماری میں رکھ کر یہ شور مچایا ہے تاکہ تم مجھے گھر سے باہر نکال دو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ امی نے مجھے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کے واویلا کرنے پر اسے چھوٹ نہ دی، بلکہ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، اور ماں کی الماری سے سونا اٹھا کر اپنی بیوی کے حوالے کیا کہ سونے کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے، اپنی چیزوں کی ذمہ داری خود قبول کرو، میری ماں پر الزام مت لگاؤ، وہ ایسی نہیں ہے۔ میں نے اسے پہلی بار زندگی میں ڈانٹا تھا، اس نے میری اس بات کو بغض میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کا یہ مشن ہو گیا تھا کہ کسی طرح میری ماں کو گھر سے باہر نکال دے گی، روڈ پر کھڑا کر دے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر کی مالکن بن جائے گی۔ اس کی تمام بہنوں اور ماں کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا۔ امی گھر کی مالکن ہو کر بھی ایک سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہتی، اور وہ گھر میں قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ ایک دن امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، پہلے صرف اس کی بہنیں آتی تھیں، اب نہ جانے کون کون آتا ہے، تم تو کام پر ہوتے ہو،
کیا پتا یہ لوگ مجھے ڈراتے ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تم اسے طلاق دے کر اپنی جان چھڑوا لو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی شاطر عورت ہے۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دی، لیکن وہ ساری باتیں سن چکی تھی۔ شاید وہ ہر وقت اسی ٹو میں لگی رہتی تھی کہ میری ماں مجھ سے کیا بات کر رہی ہے اور میری ماں اسے میرے خلاف کیسے بھڑکاتی ہے۔ تو پہلی بار اس نے ہنگامہ مچایا اور میری ماں پر الزام لگایا کہ جو کچھ یہ میرے بارے میں الزام لگا رہی ہے، دراصل یہ عورت خود کرتی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، دراصل یہ دوسرے لوگوں کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ اس نے مجھے اسی طرح قائل کیا کہ میں نے اپنی ماں کو شک کی نگاہ سے دیکھا تو وہ رو پڑی۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا۔ آپ میری پاک باز بیوی پر الزام لگا رہی ہیں، جبکہ آپ خود اس گھنونے کام میں ملوث ہیں۔ میں آپ کو ماں نہیں کہتا۔ میرے باپ نے تو ہمیشہ آپ کو اتنی محبت دی اور اس کے مرنے کے بعد آپ ان راہوں پر چل پڑی ہیں۔ میں یہ بات کبھی نہیں قبول کر سکتا، بلکہ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پہلی بار میری بیوی بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے گلے لگاتی، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی اور کہتی جو کام آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، وہ کام آج آپ نے کر دیا اور مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے۔ میں ہمیشہ آپ پر فخر کرتی رہوں گی۔ آپ نے ایک بیوی کا مال ٹوٹنے سے بچا لیا۔ جو شخص ذمہ دار تھا اسے کیفرے کردار تک پہنچایا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی اب بدلنے والی ہے اور میری ماں کا کہا ہر سچ ثابت ہونے والا ہے۔ بہنوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، چونکہ وہ دونوں بیرون ملک شفٹ ہو چکی تھیں، وہ ایک ہی گھر میں بیاہی گئی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ماں کو تم نے گھر سے باہر نکال کر اتنا بڑا گناہ اپنے سر مول لیا ہے۔ ہم تو تمہاری زندگی کے دعا گو ہیں کہ اب تمہیں زندگی میں وہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑے جس کی پیشن گوئی امی نے مجھے کی ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور پھر کبھی مجھ سے رابطہ نہ کیا۔ میں اس وقت اپنی محبت کی مستی میں مگن تھا، نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی برا ہونے والا ہے۔ میں نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہ دیا۔ میں صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات کو واپس آتا تو میری بیوی ہر وقت موبائل میں مصروف رہتی، کبھی اپنی ماں سے، کبھی اپنی بہنوں سے اور کبھی اپنی نہ جانے کون کون سی دوستوں سے۔ میں اسے کہہ کہہ کر تھک چکا تھا کہ تم مجھے بھی وقت دو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے وقت کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ لیکن وہ مجھے نظر انداز کرتی ہے اور کہتی کہ سارا دن آپ کے کاموں میں گزر جاتا ہے۔ آپ آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ذرا موبائل اٹھا کر اپنے دوستوں سے یا اپنی بہنوں سے بات کر لیتی ہوں، تب آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ یہاں میں نے یہ بات محسوس کی کہ امی کے گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے مجھے بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی مکمل طور پر یہی خواہش تھی کہ میں اسے کچھ نہ کہوں اور اپنے کام سے کام رکھوں۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں آفس سے گھر واپس جلدی آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ گھر میں جیسے جشن کا سما تھا۔ تمام بہنیں، اس کی ماں اور اس کی تمام کزنز وہاں ہلا گلا مچا رہی تھیں، اور 5 اجنبی مرد بھی موجود تھے جنہیں میں نے زندگی میں پہلے کبھی ان کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تمام لوگ میری طرف دیکھ کر ایک دم سے جیسے پریشان ہو گئے، تو میری بیوی نے فوراً آگے آ کر بات بنائی کہ ہم چھوٹی بہن کی پڑھائی میں پاس ہونے کا جشن منا رہے ہیں، آپ بھی آئیے۔ لیکن میرے سر میں درد کی وجہ سے میں کمرے میں بند ہو کر رہ گیا۔ مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا کہ میرے پیچھے یہ گھر میں امانت میں خیانت کرتی ہے اور اتنا بے دریغ پیسہ اڑاتی ہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میری نوکری میں ترقی ہو گئی تھی اور میں اچھا خاصا کمانے لگا تھا، لیکن میری یہ کمائی میری ماں کے لیے نہیں۔ میں نے اکثر انہیں روڈ پر، فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے دیکھا۔ جب میں انہیں اس حالت میں دیکھتا تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ پھر میں شرمندہ ہو جاتا کہ کس منہ سے جا کر اپنی ماں سے کہوں کہ وہ واپس آ جاؤ۔ اماں، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر گھر خالی خالی ہے۔ اور میری انا یہ گوارا نہ کرتی اور اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہی تھی۔
मैं अक्सर उन्हें रोते हुए देखता, लोगों से भीख मांगते देखता, तो मेरा दिल जैसे टूट कर कई टुकड़ों में बँट जाता। एक दो बार मैंने हिम्मत भी की कि अपनी माँ से बात करूं, लेकिन मेरी बीवी मेरे इरादों को पहचान गई थी। इसलिए उसने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया कि अगर तुम्हारी माँ इस घर में वापस आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी। शादी को 2 साल होने वाले थे और शादी के 1.5 साल बाद ही तो मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया था। इस बात को भी तकरीबन साल होने वाला था और मैं बेहद शर्मिंदा था। समझ नहीं आता कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। रफ्ता रफ्ता मेरे काम से बरकत उठने लगी। घर में लड़ाई झगड़ा, पैसों को लेकर मेरी बीवी हमेशा मुझसे लड़ा करती और कहती कि सारा पैसा खुद रख लेते हो, मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। जबकि खुदा गवाह था कि सारा पैसा लाकर मैं उसी के हाथ पर रखता था। और इन पैसों को क्या करती थी, जब भी हिसाब मांगता तो यही कहती कि सब घर में खर्च हो जाते हैं। महंगाई भी तो देखो। जबकि मेरे तो बच्चे भी नहीं थे। अगर बच्चे होते तो वो कहती तो मैं मान जाता। मुझे शक होने लगा था कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही। मैंने उसे अपनी कमाई से काफ़ी सोना बनाकर भी दिया था और घर की हर चीज़ नई लेकर दी थी। जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि घर पर ताला था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मेरे पास चाबी भी नहीं थी। चाबी मेरी बेगम के पास ही होती थी। घर का ताला तोड़कर मैं अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर खाली। मेरा सर चकरा गया। मेरा सामान कहाँ गया, सोना कहाँ गया, वो नकदी कहाँ गई जो मैंने बचत करके घर में ही रखी हुई थी। मैं रफ्ता रफ्ता हर कमरा छानता जा रहा था, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि कमरे से फर्श भी उठा लिया गया था। पूरा घर यानी चार दीवारी मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। किचन में कुछ बर्तन मौजूद थे और इसके अलावा हर चीज़ गायब थी। मैंने अपनी बीवी को कई फ़ोन मिलाए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तभी मुझे किचन की दीवार पर एक कागज़ चिपका हुआ मिला जिस पर लिखा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मेरे हाथों काफ़ी अरसे से बेवकूफ़ बनते आ रहे हो और तुम्हारी दौलत से मैंने जमा पूंजी जोड़ जोड़ कर अब इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपना एक घर खरीद सकूं, चाहे किराए पर ही सही। तुम्हें तुम्हारी ये चार दीवारी मुबारक हो। हाँ, अलबत्ता इसका सारा सामान मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इसका सारा सामान तो मेरा ही था, जिस पर मेरा ही नाम लिखा था। इसीलिए मैं अपने आशिक के साथ जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी तन्हाई मुबारक हो। तुम इस कदर गलीज इंसान हो कि अपनी माँ को ही अपने हाथों धक्के देकर तुमने बाहर निकाल दिया। जबकि मेरी माँ जो तवाइफ थी, मैंने उसे कभी इस बात का ताना नहीं दिया था। ये बात उस बात की निशानदही है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई है। पूरे मोहल्ले में ये मशहूर हो गया कि और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसी आशिक के लिए तो ये इतना बड़ा खेल खेला था। तुम्हें सीढ़ी बनाकर पैसा जमा करना मेरा काम था। यहाँ तक कि तुमने जितना सोना मुझे बनाकर दिया था, वो सब भी मैं लेकर जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी तन्हाई मुबारक। और उसका ये खत पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं थर थर कांपने लगा। ये भला कैसे हो सकता है? मैं काफी देर वहीं दीवार से टेक लगाकर ज़ारों की दार रोता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी ऐसे कैसे बदल सकती है। वो अपने आशिक के साथ कैसे भाग सकती है। इस सदमे को बांटने के लिए मैंने अपनी माँ की तलाश शुरू की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर ना आई। बल्कि पिछले कई महीनों से वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। और जब नजर आती तो मैं रुख फेर कर वापस घर आ जाता। मैं कैसा बेटा था! ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना मैं अच्छा भाई बन सका, और ना ही अच्छा शौहर। शायद अगर मैं अपनी बीवी की लगामें कस के रखता तो आज वो मुझे बेवफाई का ताना ना देती। मेरी जिंदगी के साथ ये क्या खेल खेला गया! पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता। 2 वक्त की रोटी का भी मैं मोहताज हो गया था। इसी टेंशन और परेशानी की वजह से ऑफिस वालों ने मेरी कारकर्दगी को काफ़ी हद तक मुतासिर होते देखा था। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी मुझे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो आपको ये कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगी।
میں انہیں کیا بتاتا کہ میری زندگی میں کتنی الجھنیں ہیں۔ اب میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، کیونکہ آفس والوں نے میری کارکردگی کو جانچا اور میں جب ہر وقت ٹینشن میں رہتا، میرا بہت برا حال تھا۔ میں نے انتہائی بری کارکردگی دکھائی تو انہوں نے مجھے وارننگ لیٹر جاری کر دیا، جس کے بعد مجھے یہ نوکری چھوڑ کر جانا ہی پڑا۔ میں اب اپنی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گیا تھا، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں فاقوں پر تھا، موسم کافی خوشگوار تھا، لیکن میرے اندر قیامت برپا تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جیسے جیسے میں سوچ رہا تھا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ آج مجھے اپنا ایک ایک گناہ یاد آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چکرا کر گر پڑتا، ایک لینڈ کروزر میرے پاس آ کر رکی۔ میں حیران ہوا، مجھے لگا کہ یہ لینڈ کروزر مجھے کچل کر رکھ دے گی، لیکن وہ بالکل میرے پاس آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک شخص نکل کر میری طرف بڑھا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھے تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ اس شخص نے جو کچھ کیا اسے دیکھ کر میں گہری حیرانگی میں ڈوب گیا۔ اس شخص نے قدموں میں پڑ کر صاحب صاحب کہہ کر اپنے ہاتھ میں موجود کھانا کھلایا۔ میں جو بھوک کی شدت سے بے حال تھا، کچھ بھی سوال کیے بغیر کھانا کھانے لگا۔ جیسے ہی میری نظر پیچھے کھڑی عورت پر پڑی تو مجھ پر صدمہ طاری ہو گیا۔ پیچھے کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ اس کی حالت یکسر بدلی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی نفیس کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے لیا ہوا تھا، مہنگا بیگ۔ میں برابر میں بیٹھ کر روتا رہا، جو میں نے 1 سال تک نہ کیا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ جب ہم دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر دیر تک روتے رہے، تب میری ماں نے صرف اتنا سوال کیا کہ تم مجھے کبھی بھولے ہی نہیں، تمہیں ہمیشہ برے الفاظ میں یاد کیا۔ میں نے کہا کہ شاید تیری بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میں رو رو کر دہائیاں دے رہا تھا، آنکھوں میں بے پناہ سوالات موجود تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ ماں نے مجھے غسل کرنے کا کہا، اچھے کپڑے پہنائے۔ پھر میں نے ان کی گود میں سر رکھ کر کہانی سنائی جو میری نظروں سے اوجھل تھی۔ جب تم نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، تب میں کافی دن تک در بدر پھرتی رہی، بھیک مانگتی رہی، لیکن پھر میری قسمت کا ستارہ جاگا اور مجھے ایک شخص نے شادی کے لیے قبول کر لیا، جو میرے چچا کا وہ بچھڑا ہوا بیٹا تھا، جس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، پر رشتے کی ایک جھلک محسوس کرتے ہی وہ مجھے پہچان گیا۔ تم پر افسوس کرتے ہوئے اس نے مجھے پناہ دی اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ تمہارے ابو سے بھی کافی بڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی ہے اور میں اب اس کے جائیداد پر عیش و آرام کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس سکون نہیں تھا، اور یہ سکون مجھے اس وقت ملا جب میں نے تمہیں سڑک پر تقریباً بے ہوش دیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے آئی، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں اپنی عیش اور شان و شوکت دکھانا چاہتی ہوں، لیکن میں تمہیں اللہ کی قدرت دکھانا چاہتی ہوں کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہی اللہ کی واحد ہستی ہے جو انسان کا کبھی کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے صفر سے امیر کر دیتا ہے۔ میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تمہیں یاد کرتے نہیں تھکتی۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے ساتھ بے وفائی کر کے وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ خبر بھی مجھے اس وقت مل گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میری ماں نے میری دوسری شادی اپنی پسند سے کروائی اور اب میں اپنے سوتیلے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت پر عیش کر رہا تھا۔ اپنا کاروبار میں نے کھول لیا تھا، میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور اب اپنی ماں کے ساتھ میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ بہنوں نے بھی مجھ سے دوبارہ بات چیت شروع کر دی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، اس نے مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دی۔ اب میں اپنی بیوی، بچوں اور ماں کے ساتھ سکون بھری زندگی گزار رہا ہوں، اور میں سب کو یہاں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے رشتوں کو دوسروں کی کہنے پر نہ چھوڑیں، نہ ان سے خود دور ہو جائیں،
بلکہ ہمیشہ ان سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔